بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان عورتوں کو روزہ رکھنے کی مناہی ہے۔ یہ 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو عورتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جن کو جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمان کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں: اسلام بالی، ہوش و حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزی ایسے تمام مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں جو بالغ ہو اور جو اپنے ہوش حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرض ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں: پہلے صحت مند اور تندرست ہونا اور دوسری نیک ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر یاد رکھیں ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بعد میں روزہ کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ دوستو، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جس کے پیریڈ چل رہے ہوں۔ یاد رکھیں ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایسی عورت کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ حیض والی عورت رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتی ہے، کیونکہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے۔ مگر ایسی عورتیں یاد رکھیں اس وجہ سے جو نماز اور روزے آپ سے چھوٹ جائیں، آپ ان چھوٹے ہوئے روزے کو بعد میں ادا کریں، یعنی کہ جب آپ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزے کو بعد میں پورا کریں۔ لیکن حیض والی عورت کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں بھول کے بھی روزے نہ رکھے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے، اسی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو یاد رکھیے اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں بھی یاد رکھیں اگر کسی عورت نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا ہو مگر بعد میں اس کو دن میں ایسا ہوا کہ اس کی حیض شروع ہوا، یعنی کہ اس کے پیریڈ شروع ہو گیا، تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ بعد میں وہ جب پاک اور صاف ہو جائے تو اس کو قضا کرے، یعنی کہ اس روزے کو بعد میں پورا کرے۔ لیکن ایسی عورت رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور دھیان رکھے کہ اس کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے، یعنی کہ وہ کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ روزہ کی حالت میں نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے بھی سامنے نہ کھائیں نہ پئیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر کھانا پینا کریں۔ نمبر 2، نفاس والی عورت۔ دوستو، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہے۔ ایسی عورت کا بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ نفاس کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ عورت کے بچہ جنم کے بعد آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں جو عورت نفاس کی حالت میں ہو، ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی مناہی ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھے ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اس لیے نفاس والی عورتوں کو بھی چاہیے وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں۔
آپ کا روزہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن اب ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کریں، یعنی کہ وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ اگر کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا اور پھر اس کو دن میں احساس ہوا کہ اس کو نفاس شروع ہو گیا اور پھر اس کو بچے کی ولادت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو نفاس ہو گیا ہے، تو یاد رکھیے ایسی عورت کا روزہ نہیں ہوگا۔ دوستو یاد رکھیں، اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، اسی وجہ سے نماز اور روزہ کے لیے انسان کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنا حرام بتایا گیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ دوستو تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کہ پریگننٹ، اور یاد رکھیں ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، یعنی کہ ایسی صورت میں عورتوں کو روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ بعد میں چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کریں، یعنی کہ بعد میں ان روزوں کو پورا کریں۔ لیکن یہاں پر آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتی ہیں۔ حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ ایسی عورتیں اگر چاہیں تو رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھ سکتی ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کی نماز اور روزے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے بچے کو یا دوسرے کے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر روزہ رکھا تو خود کی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بچے کو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزے کو بعد میں پورا کر لے۔ اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے روزہ رکھنا اور نہ رکھنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، یعنی کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1، دوستو اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو، سفر یا پھر بیماری کی حالت میں ہو، یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے، مگر ایسی عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائیں تو وہ ان چھوڑے ہوئے روزے کی قضا کریں، اور اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکیں تو اسے چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کریں۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو اور جب اس کی جان کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورتیں بھی اپنے روزے چھوڑ سکتی ہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو اس روزے کی قضا کرے۔ نمبر 3، دوستو اگر کوئی بوڑھی اور کمزور عورت جو گرمیوں میں گرمی اور دھوپ کے روزے رکھ سکتی ہے، اس کو کسی نے ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ گرمیوں کے روزے چھوڑ دے، ان کو بدلے میں وہ روزہ کو سردیوں میں رکھ لے۔ نمبر 4، عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر وہ صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا چاہیے وہ روزہ رکھ لے۔ نمبر 5، دوستو یاد رکھیں حاملہ عورت کی یعنی کہ پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت نماز سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رن کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہو تو اس عورت کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے 40 دنوں کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ دوستو جو پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز روزے پابندی کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے
تو اس کے لیے جنت کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، باریک لباس پہننے والی عورت، غیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ اللہ کے دیدار کی خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہے گی، ایسی عورت کے دیدار کے لیے اللہ خود خواہش مند ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری یہ ویڈیو۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور دین کی باتیں پسند ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔